الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد سب سے پہلے تو اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے آنے کی اور کچھ بات کرنے کی ہمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. پچھلے دنوں جو بیماری رہی اس میں آپ حضرات نے محبت کرنے والوں نے اس محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ دعائیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے. اطلاع ملتی رہتی تھی کہ اللہ کے نیک بندے الحمدللہ دعا گو ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان دعاؤں کی ہی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے روح و صحت کیا. اللہ تعالیٰ کا کی رحمت سے امید ہے کہ بیماری تقریباً ختم ہے. البتہ نقاہت اور کمزوری چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی. اس کمزوری کی وجہ سے بات کرنے میں ذرا تعب ہوتا ہے، خاص طور سے لمبی بات کرنا. اس لیے پچھلے دنوں کئی ہفتے یہ مجلس موقوف رہی. الحمدللہ سبق پڑھا دیتا ہوں، لیکن سبق میں مسلسل بولنا نہیں پڑتا، وقفے وقفے سے بولنا پڑتا ہے، اس لیے اس میں تعب اتنا نہیں ہوتا. اس کے باوجود اتنا ہو جاتا ہے تعب کے واپس جا کر کافی دیر تک آرام کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ سوچا کہ تھوڑا سا وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات میں گزر جائے اور آپ حضرات جو دین کی طلب لے کر یہاں آتے ہیں ان کی طلب کی برکت مل جائے.
اس غرض سے سوچا کہ جتنا تھوڑی بہت بھی اگر بات ہو جائے تو انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بیماری کے دوران کچھ دیر ایک اتوار کو بات کی تھی اور ایک حدیث آپ کو سنائی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ گھاٹے میں ہیں. ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت کی نعمت کہ ہیں تو بڑی زبردست نعمتیں اللہ تبارک و تعالی، لیکن لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. جب یہ صحت کی نعمت ہوتی ہے تو غفلت میں گزار دیتے ہیں. یوں سمجھتے ہیں کہ بس صحت ہے تو رہے گی، تندرست ہیں تو تندرست رہیں گے، اور کوئی جو کرنے کے کام ہوتے ہیں ان کو ٹلاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب اللہ بچائے صحت چلی جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے تو اس وقت کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، تو سارا موقع غفلت میں ضائع ہوتا ہے. یہی حالت فراغت کی ہے کہ وقت کا فارغ ہونا، فرصت ہونا، یہ بھی بڑی نعمت ہے. جب ملی ہوتی ہے تو غفلت آئی ہوتی ہے اور آدمی اس کے اوقات کو ضائع کرتا رہتا ہے. اگر کبھی کچھ ترقی کرنے کا خیال آتا بھی ہے تو آدمی ٹلا دیتا ہے، تمہیں کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، یہاں تک کہ وہ فراغت گزر جاتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحت اور فراغت یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. صحت کو یوں سمجھتا ہے آدمی کہ یہ تو میرا حق ہے، یہ تو میرا حق ہے، اور بیماری کا اس زمانے میں تصور بھی نہیں آتا. پناہ بھی نہیں مانگتے کرو گے کرو. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو انسان کے بیمار ہونے کے امکانات زیادہ ہیں بنسبت تندرست ہونے کے، لیکن وہ وقت گزر جاتا ہے، آدمی اس کو اپنا حق سمجھ کر گزار جاتا ہے. تو یہ بڑی عظیم ہدایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ بھائی جو صحت کی نعمت ہے اس کی قدر پہچانو، اس کے اوقات کو صحیح مطلب پر خرچ کرنے کی کوشش کرو. آج اتفاق سے الحمدللہ کچھ ہمت ہو گئی تو میں شاید ڈیڑھ مہینے کے بعد آج تھوڑی دیر کے لیے دفتر بھی گیا. آج کل دفتر نہیں جا رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے دفتر بھی گیا تو وہاں ایک صاحب آ گئے اور انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو اکثر و بیشتر آج کل لوگوں کی زبانوں پر بھی ہوتی ہے اور دل میں بھی ہوتی ہے.
وہ کہنے لگے کہ جی کیا بتائیں، کیا ہوگا کیا، یعنی ملک کے جو حالات ہیں، جس طرح کی حکومتیں مسلط ہیں، جس طرح کرپشن کا، رشوت ستانی کا، بدعنوانیوں کا بازار گرم ہے، تو اس ملک کا کیا بنے گا، ہم کہاں جائیں گے؟ اور اسی کے ساتھ وہ کہنے لگے کہ میں ایک بہت بڑے ادارے کا ذمہ دار ہوں، اس ادارے کا مجھے بڑا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، میرے پاس اس کی ذمہ داری بھی ہے اور میرے پاس اختیارات بھی ہیں، میں بڑا بااختیار افسر ہوں اس ادارے کا، اور اتنا بااختیار ہوں کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو جو چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن حالت یہ ہے کہ میں کچھ کر نہیں پاتا، کچھ نہیں، کوئی اصلاح نہیں کر پاتا، کوئی اچھائی روایت نہیں دے پاتا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں سے واسطہ ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک ان کے دل و دماغ بگڑے ہوئے ہیں، ایمانداری کا، دیانتداری کا تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی ایمانداری کی، دیانتداری کی بات کرو تو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کسی اور دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر میں کوئی قدم اٹھانا چاہوں تو کیسے اٹھاؤں ایسے لوگوں کے ساتھ جن کا حال ہے، تو کیا بنے گا؟ اپنے دفتر میں، اپنے ادارے میں جاتا ہوں تو وہاں برا حال نظر آتا ہے، بازار میں جاتا ہوں تو وہاں برا حال نظر آتا ہے، جس جگہ جاتا ہوں برا حال نظر آتا ہے، تو ہمارا بنے گا کیا؟ ایسے میں کیا کریں؟ یہ بات وہ کہنے لگے، اور یہ وہ بات ہے جو تقریباً سبھی لوگوں کے دلوں میں اس قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، خاص طور سے آج کل کے حالات میں۔ تو مجھے اس موقع پر اپنے بزرگوں کی کچھ باتیں یاد آ گئی، وہ میں نے مختصر ان سے بھی عرض کی اور آج ان کا تکرار یہاں پر بھی کر لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہیں سمجھنے کی اور اس کے نتیجے میں ہمارے عمل درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بھائی، یہ جو دنیا میں بگاڑ پھیلا ہوا ہے، یا یوں کہہ لو ہمارے ملک میں جو بگاڑ پھیلا ہوا، اس بگاڑ کو دور کرنا یہ تمہارے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں ہے کہ اس بگاڑ کو ایک مرتبہ میں دور کر دیں۔ نہ حکومت ہمارے اختیار میں، نہ اقتدار ہمارے پاس، نہ اگر اقتدار حکومت ہو بھی تو دیکھو یہ صاحب جو جن کی بات میں کر رہا تھا، یہ بڑے بااقتدار ہیں اپنے ادارے میں، لیکن اعوان و انصار کام کرنے والے جب اگر درست نہ ہوں تو بڑے سے بڑے بااختیار آدمی، بااقتدار آدمی بھی فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اول تو ہمیں اختیار حاصل